अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अदनान शबीर ख़ान, मेरे साथ हैं अहमद मुख्तार और आप देख रहे हैं नोए फ़िक्र। आज चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी, आईजी पंजाब अलॉन्ग विद फ्यू प्रोविंशियल मिनिस्टर्स एक बहुत बड़ी और लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जो अफसोसनाक एक वाक़या हुआ ज़िले शाह की शहादत का, उसके बारे में सबूत और शवाहद लेकर वो बैठे और वो उन्होंने सहाफ़ियों के साथ और आवाम के साथ शेयर किए और उन्होंने एक डिटेल शेयर की कि किस तरीके से पीटीआई ने इसको पॉलिटिकली कैश करने की कोशिश की और उन पर ज़ाती तौर पे भी इल्ज़ामात लगाए और गालम गलोच भी की गई और कुछ वीडियो लीक्स ऑडियो लीक की गई, जो कि वो एक आर्मी ऑफिसर और एक पुलिस ऑफिसर के दरमियान, और उस पर उन्होंने बड़ी फ्रैंकली और ओपनली कहा कि अगर आप उन साहब से अगर एक्चुअल में बात करके देखें तो ये करीब तरीन भी नहीं है उनकी आवाज़ के। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पीटीआई के मीडिया सेल के लोग जो फेक ये काम कर रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के या नॉन पॉलिटिकल पार्टी के लोग जब बैठकर फेक चीज़ें बनाते हैं और फेक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, किसी एक अदारे के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है और इस्लामी तौर पे भी, इखलाकी तौर पे भी और पाकिस्तान के कानून में भी इसकी कोई जगह नहीं है। आप अवाम के जहन में एक नफ़रत का बग डालने की कोशिश करते हैं, एक असल इन्फॉर्मेशन को ब्लर करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल चलते हैं और तफसीलात पूछते हैं अहमद मुख्तार से कि हमें बताएं कि क्या बातचीत हुई और उनका क्या ख्याल है इस मामले में। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? राना साहब, आज सारा दिन जो है जिस चीज़ पे बहस रही वो थी ज़िले शाह या अली बिलाल जो फौत हुए पीटीआई के कारकुन, उनके हवाले से बड़ी तफसीली बहस है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो कायम मुकाम हैं मोहसिन नकवी साहब, हमारे सहाफ़ी कुलीग हैं, पुराने CNN के लिए काम करते रहे हैं। मैं भी इंटरनेशनली डॉ जोन्स वायर्स और वर्ल्ड बैंक वगैरह के अलावा न्यूज़ वीक और दूसरे सहाफ़ियों के साथ मैंने भी काम किया। वो भी स्ट्रिंगर थे, मैं भी स्ट्रिंगर था, तो फील्ड में कई कुछ दफ़ा मुलाकात भी हुई। बहरहाल मोहसिन नकवी एक मंझे सहाफ़ी हैं, 24 चैनल जो है वो उसके मालिक भी हैं, नंबर 1, और चौधरी की फैमिली जो है उनके करीबी अजीज़ भी हैं। साथ आईजी पंजाब थे, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ज़िले शाह की जो डेथ है वो गाड़ी के एक्सीडेंट से हुई। पीटीआई वालों ने ट्वीट की हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि पुलिस के तशद्दुद की वजह से, अलज किया जा रहा है पुलिस के तशद्दुद की वजह से उनकी फौतगी हुई है। इन्होंने भी अपने सबूत दिए हैं, उन्होंने भी अपने सबूत दिए हैं। एक ड्राइवर का भी बयान आया है जिसने कहा कि मैंने गाड़ी हिट की थी, मेरी गाड़ी से वो लगे, हम उनको लेके गए एक हॉस्पिटल पे, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर लेके गए, जो करीब तरीन वो कुएं के बनता था। तो बहरहाल काफ़ी चीज़ें हैं इसके इर्द गिर्द जो इसको घेरती हैं। मरियम नवाज साहबा का भी 1-2 ऑडियो लीक्स चल रही हैं। ऑडियो लीक्स वाला बड़ा काम बढ़ गया है राना साहब, वैसे उस पर भी कभी बात करते हैं कि ये अजीब कहानी अब शुरू हो गई है। लीक्स तो विकी लीक से लेके ऑडियो लीक्स अच्छा खासा। आपको कसूर का ज़ैनब वाला वाक़या याद होगा, उसमें मुजरिम पकड़ा नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा फिक्र थी। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म है वो बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर में आ गए थे। फिर अल्टीमेटली जो लैब थी उससे ब्लड टेस्ट हुए और फिर मुजरिम पकड़ा गया था। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप शफाफ तरीन तहकीकात करके साबित नहीं करते, जुडिशल इंक्वायरी के ज़रिए, जो कि खान साहब ने आज शाम को अपने एड्रेस में फिर मुतालबा किया, अगर तो जुडिशल इंक्वायरी में साबित होता है कि किसने कैसे किया है तो वो किया जा सकता है, उस पर बेस कर सकता है। लेकिन हो सकता है पंजाब के वज़ीर आला इस बात से डरते हों कि जितनी देर में इंक्वायरी आए, इनकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी हो, अगली हुकूमत आ चुकी हो, वो इनको बिला वजह पकड़ ले। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें इफ्स एंड बट्स हैं कि क्यों इंक्वायरी हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्यों उससे बचा जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो मेरा ख्याल है कि 6 महीने बाद जिसकी भी गवर्नमेंट आ गई, शायद वो ज़िले शाह को तो भूल चुके होंगे, लेकिन जिस तरीके से उस शरीफ आदमी के साथ जो कुछ किया गया है बहुत अफसोसनाक, वाकई उस पर बड़ा दिल दुखता है। मैं क्या आपको बताऊँ, देखते हैं आगे बात करते हैं।
جی احمد تھوڑا سا یہ بھی مجھے بتائیں اور عوام کو سمجھائیں کہ حکومت اور پولیس اس معاملے میں مزید کیا کر سکتی ہے، ان کو کیا سٹیپس اٹھانے چاہیے کہ انصاف مل سکے ضلع شاہ کو اور ضلع شاہ کے پیرنٹس کو؟ جی رانا صاحب، ضلع شاہ پہ بات کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ان کی جو وفات ہے اس کے اوپر اگر تو جوڈیشل انکوائری ہو جاتی ہے، یعنی کوئی جج بیٹھ کے اس کو ٹوٹلی ریویو کرے، کیونکہ وہ پولیس کے سسٹم میں نہیں ہوتے. اگر پولیس کا سسٹم اتنا ہی ایماندار ہوتا نا رانا صاحب، تو پھر ججوں کی ضرورت نہ ہوتی، جو پولیس کر دیتی اسی پہ سارے اکتفا کرتے. لیکن لازمی بات ہے اس میں کچھ جھول رہ جاتے ہیں، کچھ کویشچن رہ جاتے ہیں جس پہ پھر قانون یا عدالت اس کو دیکھتی ہے. اگر عدالت کا رول اس میں ہو تو پھر ہی شفافیت آتی ہے، کیونکہ ان کا تو اس کیس سے یا کسی بھی کیس سے تعلق نہیں ہوتا. اپنا جج کا فیصلہ جو ہے وہ نارملی بہرحال جو بھی ہماری عدلیہ اگر کرتی ہے تو پھر اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے یہ کیس پراپرلی ٹھیک ہو، جوڈیشل انکوائری ہو. پوسٹ مارٹم کی جو اس میں رپورٹ ہے وہ بڑی دردناک ہے، کوئی 60 کے قریب. رحیم خان صاحب نے اگین اپنی تقریر میں اس کا 60 کے قریب اس شریف آدمی کے جسم پہ بڑا اندوہناک ہے. وہ میں نے بھی دیکھی تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس کو دیکھ کہ یہ کیا ہوا. تو بہرحال یہ کافی افسوسناک ہے. ورکرز کے ساتھ، پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ یہ بند ہونا چاہیے. بہت سارے ایسے ہیں سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی، لوگ یہاں ہمیں کیڑے مکوڑوں کی طرح ڈیل کرتے ہیں، سارے سیاستدان، پولیس ورکر، سب کچھ. مطلب پولیس کا رول، انتظامیہ کا رول کوئی قابل معافی نہیں ہوتا. مطلب کہ جو کچھ یہ کر جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ پنجاب پولیس کا، تو تشدد کے علاوہ مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پنجاب پولیس کے پاس ہاتھی بھی آ جائے تو اس کو ایسا مارتے ہیں وہی کہے گا میں ہی جرم کیا، میں نہیں جرم کیا. تو بہرحال یہ کوئی بہت اپریشیبل سچویشن نہیں ہے. بہت سارے ثبوت بھی ہیں اس حوالے سے، لیکن سیاسی طور پہ یہ ایک بڑی ہی افسوسناک دردناک ڈیتھ. تو پی ٹی آئی کو تھوڑا سا اس کا فائدہ ہو گیا. خیر کہنا تو نہیں چاہیے اس پہ، لیکن پی ٹی آئی کی ریلی ہے کل دوبارہ شروع ہو گئی. پنجاب گورنمنٹ بیک فٹ پہ چلی گئی اس ساری سچویشن کے تناظر میں. تو اب پی ٹی آئی کی کل ریلی ہوگی اور ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی دوبارہ شروع ہو جائے گی. ضلع شاہ تو چلے گئے، لیکن پولیٹیکلی پی ٹی آئی کو کافی فائدہ ہوا ان کی ڈیتھ سے. کہنا تو نہیں چاہیے، افسوسناک بات ہے، لیکن حالات یہی بتا رہے ہیں. جی رانا صاحب آگے دیکھتے ہیں مزید کیا چیزیں قابل بحث ہیں. جی احمد عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کے ورکروں سے بڑا ڈیٹیل خطاب کیا اور انہوں نے دوبارہ سے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو سٹارٹ کرنے کے لیے ریلی کا بھی اناؤنس کیا. ذرا ہمیں اس کی ڈیٹیلز شیئر کیجیے گا. جی رانا صاحب، آج جو فردر چیزیں ہوئیں ان میں ایک یہ تھا کہ خان صاحب نے ایڈریس کیا شام کو پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ. کافی ڈیٹیل میں کافی کچھ باتیں انہوں نے کی. ایک تو کل سے وہ اپنی 2 بجے لاہور میں سنڈے ہے اور اپنی ریلی، پولیٹیکل ریلی جو ہے اپنی مہم کا ایک دفعہ پھر آغاز کریں گے. اور میرا خیال ہے کافی یہ بھی اب بات سامنے آ گئی ہے کہ پولیٹیکلی اب ان کے لیے شاید اتنا پریشر یا تھوڑا سا پریشر کم ہو کچھ عرصے کے لیے. اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن خان صاحب نے جو ایک تو الیکشن کمیشن کو یہ کہا کہ آپ چیف منسٹر سے اور آئی جی سے استعفیٰ لیں کیونکہ آپ ہی نے ان کو لگایا تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. پھر انہوں نے کہا کہ 60 زخم کے نشان تھے ان کے جسم پہ، ضلع شفات ہوئے. اور دوسرا کل سنڈے سے وہ اپنا 2 بجے اپنی پولیٹیکل ریلی جو ہے لاہور میں نکالے گئے، جو میرا خیال ہے کہ ایک معنی خیز موو ہوگا اب الیکشن کی ان کی تیاری کے حوالے سے. اور جو کہہ لیں کہ کافی میٹر بھی کرتا ہے. الیکشن کمیشن میں بھی ایک اجلاس ہوا، اس کی بھی تفصیل ہم تھوڑی سی ڈسکس کرتے ہیں تھوڑی دیر میں. لیکن خان صاحب کا جو ایڈریس تھا وہ کہہ لیں کہ کافی اس حوالے سے امپورٹنٹ تھا کہ اب سے ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے پنجاب میں شروع ہوگی. میرا خیال کل لاہور ہوگا، پھر آگے وہ اپنا شیڈول بھی دیں گے کہ کیسے انہوں نے مختلف اضلاع میں یا باقی جگہوں پہ جانا ہے اور کیسے پولیٹیکلی اب ایکٹیو رول انہوں نے پلے کرنا ہے پنجاب کے ایٹ لیسٹ الیکشن میں. کے پی کے بھی شاید ڈیٹ آنے والی ہے. تو بہرحال پنجاب کے الیکشن جو ہے وہ کافی میٹر کرتے ہیں. جی نام صاحب. جی احمد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ایک اجلاس کیا اور اس میں انہوں نے بہت ساری ایسی بات چیت کی جس میں لگ رہا ہے کہ وہ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے. اس کی کچھ ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے اور آپ کا کیا خیال ہے اس معاملے میں. جی رانا صاحب، ایک دو اور چیزیں ہیں اہم جن کی طرف میں بات کرتا چلوں. ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں آج اجلاس ہوا جس میں الیکشن کمیشن نے تقریباً 600 کے قریب ایسے افسران ہیں پورے پنجاب میں، ان کو نومینیٹ کر دیا، اپوائنٹ کر دیا ہے کہ یہ ریٹرننگ آفیسر ہوں گے، یہ پرنسپل آف ریٹرننگ آفیسر، اور یہ ان کو اسسٹ کریں گے. اس طریقے سے کافی ڈیٹیل جو ہے انہوں نے پنجاب میں
کہہ لیں کہ انہوں نے کر دی ہے پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے. اور بہرحال ان کو جو رپورٹ دی گئی آئی بی اور آئی سی میرے خیال تحقیق ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے حوالے جس میں یہ کہا گیا کہ یہ اس وقت الیکشن نہ کروائے جائیں کیونکہ دھماکے بہت زیادہ ہو رہے ہیں, 2 مہینے اس کے آگے لے کے جایا جائے. تو بہرحال یہ ان کی رپورٹ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس سے بچنا یا اس کے اس تناظر میں اس سے جو ہے روگردانی اب ممکن نہیں ہوگی. جتنی مرضی ادارے زور لگا لے, ہو سکتا ہے کچھ پریشر بھی ہو اوپر سے, کچھ دھماکوں کا بھی آف کورس پریشر ہے, امن و امان سب کے لیے میٹر کرتا ہے, لیکن الیکشن سے جو ہے اب دوری ممکن نہیں ہوگی. تو الیکشن کمیشن کا جو اجلاس اہم تو تھا, لیکن بہرحال الیکشن کی تیاری اب زوروں پہ. جی احمد, یہ جو ذل شاہ کی شہادت کا واقعہ ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے, اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ 6 ماہ بعد یہ پی ٹی آئی بھی بھول جائے گی اور عوام بھی بھول جائے گی, اور لوگ بھول جائیں گے کہ اس نام کا کوئی شخص بھی تھا جس نے کسی کاز کے لیے اپنی جان دی. اور اس جیسے اور بہت سارے پہلے بھی ورکرز آئے اور شہید ہوئے. جہاں تک بات ہے انصاف کی فراہمی کو ممکن بنانا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. میں امید کرتا ہوں اگر اب انصاف نہیں فراہم کیا گیا تو اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی, اللہ کرے آ جائے, اور جب وہ آئے گی کیا وہ ذل شاہ کو انصاف فراہم کر سکیں گے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. جہاں تک الیکشن کمیشن کی بات ہے, الیکشن کمیشن کو یہ ڈیلے ٹیکٹس چھوڑ دینی چاہیے, کیونکہ جتنی جلدی یہ ملک الیکشن میں جائے گا اتنی ہی جلدی پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئے گی, ملک میں اکنامک سٹیبلٹی بھی آئے گی, اور یہ جو ایک کیاس ہے یہ ختم ہوگا. میں آپ سے اجازت چاہوں گا پروفیسر اشفاق احمد کی اس دعا کے ساتھ, اللہ آپ کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.